اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت تبلیغ کے نام سے یہ مبارک محنت پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اس کی برکت سے لاکھوں غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے، کروڑوں نام کے مسلمان کام کے مسلمان بنے، اور اس میں ایک نصاب ہوتا ہے، کچھ وقت باقاعدہ اللہ کے راستے میں مسجدوں کے ماحول میں، جماعت کے ماحول میں، دین کے ماحول میں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اس کی برکت سے آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، جنید جمشید جیسے گانے بجانے والے، ناچنے کودنے والے، سعید انور جیسے کھیلنے کودنے والے، اور بڑے بڑے بگڑے لوگ نہ صرف خود سدھر گئے سنور گئے، کتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سدھرنے کا سنورنے کا ذریعہ بن گئے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جماعت میں 4 مہینے لگائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ آپ اپنا پورا نام بتائیے۔ میرا نام خالد فاروق ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ تبلیغ میں یہ داڑھی جماعت میں نکلنے کے بعد رکھی یا پہلے سے آپ داڑھی والے تھے؟ نہیں، ابھی جماعت میں پہلے تو میری بہت بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھی۔ مونچھوں والے تھے آپ؟ بہت بڑی بڑی تلوار مار کا مونچھیں؟ ہاں، بس ایسے ہی سمجھ گئے۔ اچھا، تو آپ کس طرح تبلیغ میں نکلے، کس چیز سے متاثر ہوئے؟ بس پہلے میں نے 2005 میں چلا لگایا تھا۔ اچھا، لیکن بس اللہ معاف کرے، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ اس کام سے ایسے دور ہوا۔ پھر اللہ سے بہت مانگا، رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، رو کے بڑا مانگا کہ اللہ پاک کیا بات ہے کہ مجھے اس کام سے محروم کر دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ تو وہ میرے دوست ہیں، مولانا صاحب ہیں، تو میں نے ان کے کہا مولانا صاحب دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، اگر اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تو آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں انشاءاللہ آپ کو مری لے کے جاؤں گا پی سی بوربن میں، 8 دن کا ٹور ہوگا، سارا خرچہ میرا ہوگا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تو آپ ہم سے وعدہ کریں آپ 4 ماہ لگائیں گے۔ میں نے پہلے تو سوچنا، پھر میں نے یکدم میرے ذہن میں یہ دل میں خیال آیا کہ یار ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی ذریعے مجھے دوبارہ اس کام سے جوڑ رہے ہو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ 4 ماہ لگاؤں گا۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی شرط رکھ دی کہ بیٹا 1 سال ہونے سے پہلے پہلے اس کو آپ نے 4 ماہ لگانے۔ اچھا، بیٹے کے سال ہونے سے پہلے پہلے ہاں، میرا بیٹا ماشاءاللہ 5 ماہ کا تھا، میں 4 ماہ کے لیے نکل پڑا ماشاءاللہ۔ تو آپ کی داڑھی بالکل نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھی، بہت بڑی بڑی مونچھیں تھی میرے پاس، تصویریں ہیں، اور سونا بہت زیادہ پہنتا تھا، گولڈ۔ اچھا، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کہ سونا مرد پر حرام ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ شروع میں تبلیغ والوں کی کس بات سے متاثر ہو کر تبلیغ میں لگے، یا آپ کے والدین پہلے لگے تھے، کیا ہوا؟ جی، میرے والد صاحب کے 4 ماہ لگے ہوئے 92 میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ لیکن وہ کافی مجھے ترغیب دیتے تھے، لیکن وہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اچھا اچھا، لیکن میں نے ان کی یہ بات مجھے اچھی لگتی تھی کہ یار یہ لوگ جو ہے نا اپنا خرچے پہ آتے ہیں، گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ کے۔ میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ یار ان کو پیسے ملتے ہیں کہیں سے نا، ان کو پیسے ملتے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی پہلے یہ، ہم خود پہلے بھی جو تھے نا ان کے بہت خلاف تھے۔ اچھا، جماعت والوں کو نہیں پسند کرتے تھے، بلکہ مخالفت کرتے تھے، مسجد سے باہر نکال دیتے تھے، بعد میں مسجد کو دھویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ ایسے تھے؟ تو پھر اللہ پاک کا شکر ہے 92 میں میرے والد صاحب لگے۔ اس کے بعد پھر والد صاحب کیسے لگے؟ والد صاحب بھی مخالف تھے؟ میرے والد صاحب بھی تو اصل مخالفت کرتے تھے تبلیغ والوں کی۔ اچھا، تو پھر وہ کیسے لگے تھے؟ وہ ان کے ایک دوست تھا، ان کا کلاس فیلو تھا، وہ پہلے لگا تھا جماعت میں۔ اچھا، تو وہ ان کے جماعت آئی ان کے دوست کے گاؤں میں نا، تو پھر وہ میرے والد صاحب کے پاس جماعت کے 2 ساتھی، اور خود میرے والد صاحب اسکول ٹیچر ہیں، تو وہ ان کے پاس گئے اسکول میں، سارا دن جماعت والے 2 ساتھی اسکول میں ابو کے پاس رہے۔ تو والد صاحب دل میں یہی کہتے تھے کہ یار میری چھٹی ہونے سے پہلے نہ یہ چلے جائے، مجھے باہر کو دیکھ نہ لے تبلیغ والوں کے ساتھ۔ اچھا، تو وہ سارا دن ادھر ہی رہے۔
تو چھٹی ہوئی تو پھر وہ ابو کے ساتھ ہی آ گئے, ابو سائیکل پہ اور وہ پیدل, ساتھ ساتھ جماعت والے چل رہے تھے. چل رہے تھے. 4 ساتھی سائیکل پہ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو ہمارے گاؤں میں ابو سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ہاں, اور وہ ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے. پھر تھوڑا سا سفر کیا, پھر ابو بھی پیدل ہو گیا کہ یہ مناسب نہیں ہے, وہ پیچھے میں آگے. ہمارے گاؤں سے اور سکول جس میں میرے والد صاحب پڑھاتے ہیں ان کے درمیان میں ہمارے کھیت ہے. اچھا, میرے والد صاحب سکول سے چھٹی ہوئی پھر ادھر کھیتوں میں کام پہ لگ گئے. وہ جماعت والے ادھر ہی کھیتوں میں ساتھ کام کرنے لگ گئے. اچھا, مغرب ہو گئی. میرے والد صاحب کہتے یار یہ تو نہیں جان چھوڑیں گے. اچھا, تو انہوں نے کہا آپ وعدہ کریں آپ ہمیں کب ملیں گے. والد صاحب نے کہا میں آپ کو کل ملوں گا. خیر وہ 11 والد صاحب نے ان کو کھانا شانا کھلایا. وہ چلے گئے دوسرے گاؤں میں جہاں ان کی تشکیل تھی. اگلے دن والد صاحب ان کے پاس نہیں گئے. تیسرے دن پھر وہ اسکول چلے گئے. پھر انہوں نے سارا دن ایسے کیا. والد صاحب نے کہا کہ یار یہ ایسے نہیں جان چھوڑیں گے. وہ کہتے تھے ہمیں بستر دو اپنا. اچھا, بڑے وقت کے لیے نہیں, اجتماع آ رہا تھا. اچھا, اجتماع کے لیے. اجتماع کے لیے یہ مقامی لوگ تھے یا جماعت آئی؟ نہیں, جماعت آئی تھی, جماعت والے جماعت تھی. اچھا, اور ایک وہ جن کے گاؤں میں آئی تھی نا جماعت مسجد میں, وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر وہ میرے والد صاحب ادھر ریونڈ اجتماع آپ کے والد صاحب کے دوست نے اپنی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کے والد صاحب کو وصول کرنے کی کوشش اور محنت فرمائی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک کا بڑا شکر, جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کر لیا کریں وہ اتنا ہی کم ہے. اور اللہ پاک اس آپ کے والد صاحب کے دوست کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جس نے ماشاءاللہ اتنا. دیکھو نا جی, ایک وقتی طور پہ جیسے ہم لوگ دعوت دیتے ہیں نا کسی کو, تھوڑی سی دعوت دے دی بس ہم نے کہا جی, لیکن جیسے دعوت دینے کا حق ہے ویسے حق ادا نہیں کرتے جی. اب دیکھو آپ کے والد صاحب کے دوست نے اس دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے خود بھی دعوت دے رہے تھے, پھر ان 2 ساتھیوں کو ماشاءاللہ مستقل یعنی پیچھے تھوڑی سی محنت کرنے پہ لگایا, تو انہوں نے ماشاءاللہ وصول کر لیا. پھر کیا ہوا دوسرے دن؟ وہ اجتماع پہ جب آئے تو اجتماع پہ آئے تو ادھر میرے والد صاحب نے دیکھا اجتماع پہ نا ایک 100 کا نوٹ جو تھا نا وہ پڑا ہوا تھا, تو وہ کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. اچھا, پنڈال میں وہ 2-3 دفعہ میرے والد صاحب گزرے, تو وہ جو ساتھی دوست جن کے ساتھ آئے تھے والد صاحب نے ان کو بولا کہ یار یہ کب کا 100 کا نوٹ پڑا, اسے کوئی اٹھا نہیں رہا. اللہ. تو وہ والد صاحب کے دوست بولے کہ یہ 5-10 دن 2 سال بھی ادھر پڑا رہے, اس کو کسی نے اس نے اٹھانا جس کا ہے, یا اس کو وہ اٹھائے گا جس کو پتا ہوگا یہ فلاں کا ہے اس کا تک پہنچائے گا, یا پھر اس کو وہ لقطے کا ایک باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے اس میں جمع کروائے گا کہ ایسے 100 روپے ایک ملے. پھر یہ بات جو تھی نا وہ میرے والد صاحب دل پہ لگ گئی. یار اتنے ادھر تو ایک وہ ہمارے گاؤں میں وہ جس کو بھینس سے باندھتے ہیں نا وہ رسا ہوتا ہے, یہ جو بوری نہیں ہوتی یہ چینی والی توڑا, اس کو دیڑ کے نا اس کا رسا بناتے ہیں, وہ رسا بھی چرا لیتے تھے لوگ. تو میرے والد صاحب یار وہ رسا کی کیا اوقات ہے, ادھر لوگ اس وقت 92 میں 100 کے نوٹ کی بھی, آج کے 1000 جیسا 1000 سے بھی زیادہ ہے. تو یہ بات میرے والد صاحب کے دل پہ, پھر میرے والد صاحب فوراً اجتماع سے 4 ماہ کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. وہ جو 2 ساتھیوں کی قربانی تھی نا جی, ان 2 ساتھیوں نے پورا دن جو لگایا, پھر میرے والد صاحب 4 ماہ لگا کے گئے, تو پھر چوری گئے. میرے دادا ابو جو تھے نا وہ نہیں مانتے تھے, نہیں مانتے. وہ تو 4 ماہ لگا کے جب گئے تو وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. اچھا, ہاں بس میرے دادا ابو یہی کہتے تھے, ناراض تھے کہ ناراض ہے, اس سے بہتر تھا کہ تو لڑکی پیدا ہو جاندی. اچھا, تو میرا جٹاں دا بال ہو گیا تو جلی چکا نہ لگا پھرنا. اچھا, وہ پھر خیر بات پھر میرے والد صاحب جو نا وہ دادا ابو خوش ہو گئے, خدمت کرتے رہے, دعا ان کی خدمت کرتے. لیکن جب آپ کے دادا نے آپ کے والد صاحب کی زندگی میں انقلاب دیکھا, خوبیاں دیکھیں, صفات دیکھیں کہ 4 مہینے پہلے کیا تھا اور اب 4 مہینے کے بعد خوبیوں میں اضافہ ہو گیا, صفات میں اضافہ ہو گیا, ترقی ہو گئی, تو آپ کے دادا بھی متاثر ہوئے. یہ تو ابھی میں 4 ماہ کے لیے نکلا ہوں, تو ابھی یہ احساس ہوا ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ کسی مخصوص جماعت کا نہیں ہے. ہاں بے شک, یہ کام ہر کلمہ گو ہر مسلمان کا ہے, بے شک ذمہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے, کیونکہ مسلمان کا یہ مان یقین ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. بے شک بے شک.
تو ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہر مسلمان کے ذمے ہے. بے شک بے شک. 1.25 لاکھ امتوں کی قرآن پاک میں اللہ پاک نے خامیاں بیان کی ہے. فلاں قوم یہ کرتی تھی، فلاں یہ کرتی. اس امت کی اللہ پاک نے خوبی بیان کی ہے. ہاں 1.25 لاکھ تو خیر نہیں، بعض امتوں کی، بعض امتوں کی، ہاں وہ تو ایسے تو بعض امتوں کی یعنی خامیاں بیان کی. لیکن واقعی بڑی خوبصورت بات آپ کہہ رہے ہیں، اور اس امت کی تعریفیں کی، اور ہم کو پہلی کتابوں میں بھی تعریفیں ہیں اور قرآن پاک میں بھی اس امت کی تعریفیں ان ہیں. امتوں سے ہم کو نہ زیادہ خوبصورت ہے، نہ کوئی جوان ہے، نہ کو ہم زیادہ مالدار ہے، نہ کو عقل مند ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اس امت کو نبیوں والا کام ملا ہے. بے شک. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا. اس امت کی اور اللہ نے کوئی عورت نبی نہیں بنائی، لیکن اس امت کی عورتوں کو بھی اللہ پاک نے نبیوں والے کام میں شریک فرمایا. کتنی عورتوں نے دین کی تبلیغ میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، پہلے زمانے میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی اور بعد میں بھی، اور اب اس زمانے میں بھی ماشاءاللہ عورتیں بڑے بڑے ماشاءاللہ کارنامے انجام دے رہی ہیں. بڑی فکر کرنے والی بات ہے کہ اصل تو دعوت ہے غیر مسلم کے لیے، لیکن مسلمان کو اتنا، اب میں جماعت میں نکلوں تو مجھے پتہ چلا ہے میری نہ صورتیں ٹھیک تھی، نہ میری نماز ٹھیک تھی، غلطیاں. اچھا، وہ جب آپ 4 مہینے چلہ لگایا تھا کچھ عرصہ پہلے آپ نے، اس وقت ایک بچپنا سے تھا. جی ہاں، والد صاحب نے بھیج تو دیا، لیکن آپ اپنے دل کی طلب کے ساتھ شاید اس وقت نہیں چلے. طلب کے ساتھ بھی پھر وہ نا، اصل میں ابھی مجھے پتہ چلا، وہ ہماری پچھلی تشکیل میں امیر صاحب تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کام میں نکل کے کسی کی خامیاں نہ دیکھو، نہ خامیاں تلاش کرو. ہاں بس یہی سوچو کہ یار سب خامیاں مجھ میں ہیں، دوسروں کی خوبیاں تلاش کرو. جو بندہ اس راستے میں نکل کے کسی کی خامیاں تلاش کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو اس کام سے دور کر دیتا ہے. تو آپ نے کچھ اس سفر میں کوئی خامیاں دیکھی کسی؟ بس وہ تھوڑا سا جماعت والوں کا نا آپس میں تھوڑا بات چیزیں ہو جاتی ہے، پھر 2 بھائیوں کا ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، گھر میں اکٹھے رہتے ان کا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس کے بعد آپ یعنی وہ، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بس شیطان بھی تو ہوتا ہے نا، اس نے آپ پر محنت کی اور آپ کو یعنی ان کی خامیاں دکھا دی. لیکن اب آپ کو افسوس ہوتا ہے کاش میں اس وقت خوبیاں بھی تو تھی جماعتوں میں، اور ہزاروں لوگوں میں خوبیاں تھی، تو میں ان خوبیوں کو دیکھ کر خوبیوں میں آگے بڑھتا. وہ خوبیاں جو وہ ابھی 4 ماہ لگائے ابھی پتہ چلا، ابھی خوبیاں دیکھی ہیں. اچھا، اور اپنی خامیاں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے اصل. اب یہ بتائیں، آپ 4 مہینے آپ نے لگائے ماشاءاللہ، تو اب آپ کا آئندہ کیا عزم ہے، کیا کریں گے آپ؟ آئندہ عزم یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے، اور مقام پہ اس کام کو خوب کرنا ہے. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے کہنے سننے پہ کوئی ایک بھی نمازی بن جائے، کوئی ایک بھی راہ راست پہ آ جائے. ہماری نمازیں تو پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمارے کہنے سننے پہ کوئی ایک بھی راہ راست پہ آ جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن اب جائے. آپ کا ماشاءاللہ اچھا خاصا بزنس ہے، جی، لیکن یہ سارے بزنس اور آپ کی کوٹھیاں اور آپ کی زمینیں اور آپ کی جائیدادیں یہ سب مرتے بیکار ہو جائیں گے. جی بالکل. لیکن یہ جو آپ کو اللہ پاک نے تبلیغ والا ماشاءاللہ مشن عطا فرمایا، اس کے ذریعے آپ کے پورے علاقے میں، اور اللہ پاک آپ سے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کام لے. پوری دنیا میں جانے کا ارادہ ہے آپ؟ انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے تو پوری دنیا میں آپ کی نیکیوں کی فیکٹریاں چل پڑیں گی، اور یہ وہ آپ کی جو دنیا کے کارخانے کاروبار ہیں نا، یہ تو مرتے بیکار ہو جائیں گے، لیکن یہ نیکیوں کی فیکٹریاں قیامت تک چلیں گی اور چلتی رہیں گی انشاءاللہ، اور چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے، سارے آپ کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے. بالکل. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو موت تک اپنے پیارے دین کی جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاک اللہ. اللہ